الفاتحة لأرواح المؤمنين والمؤمنات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين بجاه محمد وآله المعصومين. صلوات پر محمد وآله. اپنے اپنے گناہوں کی مغفرت اور بخشش کے لیے بھی مل کر بآواز بلند صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین خالق السماوات والارضین. الحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي الأبتحي المكي المدني سيدنا الممجد بشيرنا المسدد نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى إمام المظفر والشجاع الغضنفر قاسم طوبى وسقر أبي شبير وشبر مولانا ومولى الثقلين أبي الحسن والحسين الذي ردت له الشمس مرتين المصلي إلى القبلتين الطاعن برمحين. وقيل في شأنه ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين. وعلى زوجته الطيبة الطاهرة التقية النقية الراضية المرضية الحوراء الإنسية حبيبة الرحمن كما قال في القرآن مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يعني الحسنان. وقيل في شأنهما إن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وعلى الأئمة الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين واللعنة الدائمة الأبدية الجارية السارية الثابتة العالية على أعدائهم ومنكري مناقبهم ومكسري فضائلهم وولايتهم ومصائبهم أجمعين. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. صلوات پر محمد.
واجب الاحترام سامعین گرامی قادر، محبان نبی و اہل بیت نبی، عاشقان علی اور ماتمداران حسین ابن علی تشریف فرما ہیں۔ تمام تر حمد ہے اس ذات احدیت کے لیے، اس ذات پروردگار کے لیے کہ جو شب کی تاریکی میں سیاہ چٹان پر آہستہ آہستہ چلنے والی چیونٹی کے دل میں موجود تمام چھپی ہوئی ضرورتوں کی فہرستوں سے آشنا ہوتا ہے، اور درود و سلام کی تمام تر کیفیتیں خاص ہیں ان ہستیوں کے لیے کہ جن کی وجہ سے اس پروردگار نے اس کائنات کو خلق فرمایا، جن کی مدحت اس پروردگار کی مدحت ہے، جن کا ذکر اس پروردگار کا ذکر ہے، جو اس پروردگار کے اسرار ہیں، جو خزینہ دو عالم ہیں۔ اور میں لاکھ شکر ادا کرتا ہوں اس رب اکبر کا کہ جس نے ہمیں خلعت انسانی کے زیور سے آراستہ کر کے، ایمان کی دولت سے متمول کر کے، آل محمد کی معرفت عطا کر کے سفینہ نجات پر سوار ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ سفینہ نجات پر سوار ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ سامعین گرامی قدر، میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں اور مجھے اپنی کم علمی اور گنگ زبانی کا اعتراف کرتے ہوئے ذرا بھی شرم محسوس نہیں ہوتی۔ بس اتنا کہوں گا، یہ اس پروردگار کا لطف ہے کہ جس نے مجھ جیسے گناہگار کو اس گناہگار زبان کے ساتھ آل محمد کا ذکر کرنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ میں یہ کہوں گا، میں گناہگار ہوں، میری زبان چھوٹی ہے، جس کا ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ علی بڑا ہے۔ یا اللہ، جن ذہنوں کے اندر کل کی گفتگو ہے انہیں میرے ساتھ چلنے میں زیادہ دشواری نہیں ہوگی، مگر جو حضرات اگر کل کی مجلس میں تشریف فرما نہیں تھے، میں ان کے لیے صرف ایک جملہ کہوں گا تاکہ آج کی گفتگو کل کی مجلس کے ساتھ متصل ہو جائے۔ محمد مصطفیٰ کو اپنا مددگار مل گیا، جس کی ضرورت تھی، جس کا بڑی شدت کے ساتھ انتظار تھا، بالآخر وہ اس دنیا میں تشریف لا چکا۔ اب اس سے آگے سنیے، میں کوشش کروں گا کہ مطالب کو جلد از جلد آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں، اس لیے کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہوتی، اور بعض حضرات نے ٹائم کے زیادہ ہو جانے کی شکایت بھی کی ہے۔ سامعین گرامی قدر، چند سناٹے ایسے ہیں تاریخ اسلام میں کہ جنہیں صرف علی نے توڑا ہے۔ آپ تھوڑا سا توجہ کو میرے ساتھ مبذول رکھیں گے۔ چند سناٹے ایسے ہیں تاریخ اسلام کے جنہیں صرف ابو طالب کے بیٹے نے توڑا ہے۔ سناٹے کا مطلب تو سمجھتے ہیں، خاموشی، بالکل خاموشی، اور اس سناٹے کو، اس خاموشی کو توڑنے کا افتخار صرف علی کے پاس ہے۔ ایک مرتبہ پیغمبر اکرم نے علی ابن ابی طالب کو
یا میں یہ کہوں وہاں کے احمد مجتبی نے، یہاں کے محمد مصطفیٰ نے تمہارے علی مرتضیٰ سے فرمایا اجمع لی بنی عبد المطلب، میرے لیے بنی عبد المطلب کو جمع کرو۔ یہ کب فرمایا؟ جب قرآن کا یہ حکم آیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ حبیب اپنے خاندان والوں کو بلا کر ڈراؤ، انہیں حق بتاؤ، انہیں باطل سمجھاؤ، انہیں حق اور باطل میں تمیز کرنا سکھاؤ، انہیں بتاؤ کہ حق کو باطل کے ساتھ نہیں ملانا۔ توجہ ہے؟ انہیں بتاؤ حق کو باطل کے ساتھ نہیں ملانا۔ یہ دین مبین اسلام کا باقاعدہ آغاز ہونے جا رہا تھا۔ یہ دین اسلام کی تحریک کی ابتدا ہے کہ جب پیغمبر نے حکم دیا اجمع لی بنی عبد المطلب، میرے لیے بنی عبد المطلب کو جمع کرو، جب قرآن کا یہ حکم آیا۔ اب جمع تو بنی عبد المطلب ہو جائیں گے، مگر سوال یہ ہے کہ ان کے جمع ہونے کے لیے مکان کون سا ہوگا، مقام کون سا ہوگا، کہاں بنی عبد المطلب کو جمع کیا جائے؟ سوال تو ہے۔ تو جس مقام پر بنی عبد المطلب کو جمع کیا گیا وہ گھر ابو طالب کا ہے۔ دیکھیے مکے میں بڑے بڑے رئیس تھے، بڑے بڑے تاجر تھے، بڑے بڑے پیسے والے تھے، مگر جب بھی اسلام کو ضرورت پڑی ہے پیسے کی تو سوال یہ ہوگا کہ پیسہ کس کا کام آئے گا۔ جب اسلام کو ضرورت پڑی حمایت کی تو سوال یہ ہے حمایت کس نے کی ہے۔ جب اسلام کو ضرورت پڑی تلوار کی تو سوال یہاں بھی ہوگا وہ تلوار کس کی تھی۔ جب اسلام کو ضرورت پڑی ہے خون کی تو سوال یہاں بھی ہوگا وہ خون کس نے دیا۔ پیسے والے تو بہت تھے مگر مشکل یہ تھی کہ ان کے پیسے میں برکت نہیں تھی۔ تلواریں تو سب کی چمکا کرتی تھیں، مسئلہ یہ تھا صرف گھر کے اندر صاف کیا کرتے تھے۔ تلوار میدان میں لے کر کون آئے گا یہ دیکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے جس مقام کو منتخب کیا گیا اس دعوت اسلام کے لیے وہ گھر ابو طالب کا ہے۔ یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں وہ مربی مختار ہے، وہ والد حیدر کرار ہے، وہ جد الائمت الاطہار ہے، وہ والد کل ایمان ہے اور قرآن کی زبان میں حضرت عمران ہے۔ قرآن کی زبان میں حضرت عمران ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ سوال بھی ہمارے ذہنوں میں ہے کہ اسی مکے کے اندر اس بے گھر کا اپنا گھر بھی ہے، اس لامکان کا اپنا مکان بھی ہے، اور وہ اتنی برکت والا گھر ہے کہ جس کے لیے خود قرآن میں فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ یہ دنیا کی ہدایت کے لیے ہے، یہ بہت مبارک گھر ہے۔ سب سے پہلے زمین کے سینے پر جس گھر کو سجایا گیا وہ یہی تو اسلامکان کا مکان ہے۔ لیکن اس گھر کے اندر اس دعوت کا اہتمام نہیں ہوا، اس گھر کے اندر اس دعوت کا
اور جنہیں بلایا گیا اجتماع یہاں پر نہیں ہوا۔ تو پھر ہم نے تاریخ کے آئینے میں دیکھا، قرآن کو پرکھا، ورق الٹے اور الٹ کر دیکھا کہ قرآن میں ایک مقام پر پروردگار نے یہ فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، ہمارا حبیب تب تک نہیں بولتا جب تک وحی نہیں آ جاتی۔ پھر میں یہ کہوں یہ وہی بولتا ہے جو وحی بولتی ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہ تو صرف وہ چاہتے ہیں جو ان کا پروردگار چاہتا ہے۔ ایک مقام پر فرمایا یا حبیبی انت المرید و انت المراد، اے میرا پیارا محمد، اے میرا لاڈلا نبی، تو ہی میرا ارادہ ہے، تو ہی میری مراد ہے۔ سمجھ میں آیا؟ نبی نے اگر جمع کیا ہے بنی عبد المطلب کو ابو طالب کے گھر میں تو یہ وحی پروردگار تھی کہ جب دعوت اسلام کی ہوگی تو گھر ابو طالب کا رہے گا، اور دنیا اس ابو طالب کو کافر جانتی ہے جس نے احمد مرسل کی تربیت کی ہے، جس کی ذریت میں 12 امام آئے ہیں کہ جن کے کردار جیسا کسی کا کردار نہیں ہے، جن کی سیرت جیسی کسی کی سیرت نہیں ہے، جس نے 2 شخصیتوں کی تربیت کی ہے، ایک کو محمد مصطفیٰ بنا کر امت کے حوالے کیا، ایک کو علی مرتضیٰ بنا کر امت کے حوالے کیا۔ تاریخ کا غیرت سے ناآشنا مورخ اسے کافر لکھتا ہے۔ تو اس مقام پر دعوت اسلام ہوگی، اس لیے کہ اس اسلام کی کامیابی کا دار و مدار اسی دعوت کے اوپر ہے، اس اسلام کی ظفریابی کا دار و مدار اسی دعوت کے اوپر ہے۔ تو فرمایا اجمع لی بنی عبد المطلب، میرے لیے عبد مطلب کو جمع کرو۔ ہم کہیں گے یا رسول اللہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے جسے آپ حکم دے رہے ہیں، اسے آپ نے یہ نہیں بتایا کہ کسے بلانا ہے اور کسے نہیں بلانا۔ آپ اگر یہ بات الگ الگ کر کے بتا دیتے، اس لیے کہ اس بات کا احتمال تو ہے کہ اگر کسی کو نہ بلانا ہو تو یہ دعوت دے کر آ جائے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی آپ کا مقصود اور مطلوب نہ ہو جسے یہ دعوت دے کر آ جائے تو یہ ساری دعوت خراب ہو جائے گی۔ عجب نہیں پیغمبر جواب دیں خاموش، جتنی تمہاری حیثیت ہے، جتنی تمہاری اوقات ہے وہیں تک رہو، اس لیے کہ یہ وہ ہے جس کے لیے قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، میری نبوت اور رسالت کے اوپر اگر کوئی اس لا شریک کے ساتھ شریک ہے گواہی میں تو وہ علی ہے۔ اللہ اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ آپ سلامت رہیں، اس سے غلطی کا امکان نہیں ہے، یہ میری نبوت کے اوپر گواہ ہے اور اس کے ساتھ شریک ہے اس گواہی میں کہ جو خود لا شریک ہے۔ سوال اس کے بعد بھی ہے کہ یہ گھر ابو طالب کا ہی کیوں؟ جب تیرا اپنا گھر موجود ہے تو کسی عابد کا گھر کرائے پر لینے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ عجب نہیں جواب آئے، اس گھر میں ابھی
بت پرستوں کا قبضہ ہے. 360 بت ابھی پڑے ہوئے ہیں. بت فروشوں کا آنا جانا ہے اور قبضہ چھڑوانے کے لیے بت شکن کی ولایت کا اعلان ابھی باقی ہے. اس لیے ہم ابو طالب کے گھر میں یہ دعوت رکھیں گے. اور اپنے آباء و اجداد کے لیے امیر المؤمنین نے خود ایک جملہ فرمایا: واللہ ما عبد ابی ولا جدی عبد المطلب ولا ہاشم ولا عبد مناف صنمن قطو. خدا کی قسم، نہ میرے بابا ابو طالب نے، نہ میرے جد عبد المطلب نے، نہ میرے جد ہاشم نے، نہ میرے جد عبد مناف نے زندگی بھر کے لیے کبھی بھی بت پرستی نہیں کی. آدم سے لے کر اس وقت تک اس گھر کا کوئی فرد بھی، اس کی زندگی کا ایک لمحہ بھی کفر اور شرک سے داغدار نہیں ہے. لہذا یہ دعوت اسی گھر میں ہوگی. اب بلایا گیا بنی عبد المطلب کو. 40 افراد جنہیں دعوت دی گئی، جن میں عباس بن عبد المطلب ہیں، جناب ابو طالب ہیں، حضرت حمزہ ہیں اور ابو لہب بھی ہے. دیکھیے، پھولوں کے ساتھ ہمیشہ کانٹے ہوا کرتے ہیں. یہ تو تاریخ ہے. پھولوں کے ساتھ کانٹے ہوا کرتے ہیں. شرارت کا یہ مجسمہ. دعوت دی گئی، کھانا بنایا گیا، کھانا پیش کیا گیا. سب نے جب تناول کر لیا، ایک مرتبہ پیغمبر اٹھنے لگے. یا ابو لہب نے جلدی سے اٹھ کر کہا کہ یہ ساحر ہے، یہ جادوگر ہے. دیکھو، یہ تھوڑا سا سالن تھا ایک پیالے میں، ایک ران تھی اس کے اندر. ہم سب نے جو بکروں کے بکرے کھا جاتے ہیں، یہ سالن ہم نے کھا لیا اور اس کے بعد بھی سالن بچ گیا ہے. لہذا یہ جادوگر ہے، خبردار اس کی بات سنو. سارے اٹھ کر چلے گئے. دعوت دوسرے دن بھی دی گئی. دوسرے دن آئے، پھر اہتمام کیا سب کے لیے کھانے کا، اور دوسرے دن بھی اس نے وہی کہانی دہرائی. اچھا، تیسرا دن ہوا، پھر دعوت دی گئی. آ کر کھا پی کر انہیں یاد آتا تھا یہ جادوگر ہے. دعوت دی جاتی تھی، کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ جادوگر ہے، ہم اس کے اجتماع میں نہیں جائیں گے، ہم اس سے بات نہیں کریں گے. تیسرے دن دعوت دی، پھر آئے. لنگر کوئی نہیں چھوڑتا. کھانا کھا لیا. اس نے پھر اٹھ کر وہی بات کرنے کی کوشش کی. مگر آج اسد اللہ الغالب، الغالب علی کل غالب کبھی باپ، شیر کے لہجے میں گرجا: اسکت ما انت وما ھذا. تو کیا ہے، تیری حیثیت ہی کیا ہے، اور مقام محمد کیا ہے. ایک جملہ فرمایا تو ابو لہب کی ساری ہوا نکل گئی. پھر فرمایا: قم یا سیدی بلغ رسالت ربک. اے میرے سید اور سردار، آپ اپنے مقام سے اٹھئے اور اپنے رب کا پیغام پہنچائیے. اب یہ رسالت ربک سے اگر شیعہ آشنا نہیں ہوگا تو پھر کون سی قوم ہے جو اس سے آشنا ہوگی. جیسے ہی کہا آپ دعوت حق دیجئے، آپ دعوت توحید دیجئے. لفظ کون سا استعمال کیا؟ قم یا سیدی بلغ رسالت ربک. اب ادھر سے پروردگار کو یہ لفظ اتنا پسند آیا، فرمایا ابو طالب تم نے یہ لفظ استعمال کیا. آج یہ دعوت، آج یہ اسلام کی ابتدا ہے، آج تیرے گھر سے یہ اجتماع ہو رہا ہے، اور ہم بھی کسی کا قرض نہیں رکھتے، ہم کسی کا قرضہ نہیں رکھتے. آج عشیر کا میدان تیرے گھر میں سجا ہے، ہم غدیر کے میدان میں انہی لفظوں سے تیرے بیٹے کی ولایت کا اعلان کروائیں گے.
انہی لفظوں سے تیرے علی کی ولایت کا اعلان کروائیں گے۔ اور پھر ہوا، مگر ابھی مجھے غدیر میں نہیں جانا، تھوڑی دیر کے لیے میدان عشیر میں رہنا ہے۔ پیغمبر اپنے مقام سے اٹھے، فرمایا اگر میں تمہیں کہوں کہ ایک پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے، تم یہ تسلیم کرو گے؟ کہنے لگے ہم کر لیں گے، اس لیے کہ محمد کا 40 سال کی زندگی میں ایک مرتبہ بھی ہم نے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا۔ اب جس کا نبی ایسا ہو اس کے امتی کو کیسا ہونا چاہیے، اس بات کو ہم نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اگر امتی جھوٹوں کا جج ہو پھر اسے حق نہیں ہے کہ وہ خود کو کہے میں محمد کا ماننے والا ہوں۔ آپ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ اس بات پہ تو آپ ایسے خاموش ہوئے ہیں جیسے خیمہ رسالت میں خندق کے میدان میں خاموشی تھی۔ یا علی، فرمایا انی لا اعلم شابا، میں عرب میں کسی نوجوان کو نہیں جانتا کہ جو میں لایا ہوں وہ مجھ سے پہلے کبھی لایا ہو، اور جو میں لایا ہوں وہ دنیا اور آخرت میں سب سے بہتر چیز لایا ہوں، سب سے بہتر چیز لایا ہوں۔ فَأَيُّكُمْ يُعَازِرُنِي فِي هَذَا الْأَمْرِ أَن يَكُونَ أَخِي وَوَسِيِّي وَخَلِيفَتِي وَوَزِيرِي، پھر تم میں سے کون ہے کہ جو میرا یہ بوجھ اٹھانے میں میری مدد کرے؟ جو مدد کرے گا وہ میرا بھائی بنے گا، میرا وصی بنے گا، میرا وزیر بنے گا، میرا خلیفہ بنے گا۔ سانسیں رکی ہوئی ہیں، ماحول میں مکمل خاموشی طاری ہے، سناٹا چھا چکا ہے۔ یا ایک مرتبہ اس سناٹے کو ابو طالب کے بیٹے نے توڑا۔ قلت یا نبی اللہ انی اکون وزیرک، میں آپ کی مدد کروں گا، آپ کے ساتھ تعاون کروں گا، آپ کی ہر مشکل میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ اس سناٹے کو جیسے ہی علی نے توڑا، ہمیں پیغمبر کے وہ لفظ یاد تھے، جو میرا بوجھ اٹھانے میں میری مدد کرے گا وہ میرا بھائی بھی ہے، وہ میرا وصی بھی ہے، وہ میرا وزیر بھی ہے، وہ میرا خلیفہ بھی ہے۔ اس پورے مجمع میں سوائے علی ابن ابی طالب کے کسی کی ہمت نہیں کہ وہ بولے۔ اب ہمیں پتہ چلا یہ خلافت عشیر سے علی کی ہے، غدیر میں تو صرف اعلان ہوا تھا۔ خلافت عشیر سے علی کی ہے، غدیر میں تو اعلان ہوا تھا۔ اس وقت کہ جب مکمل سناٹا تھا، ایک اٹھا جو ابھی بچپنے کے عالم میں تھا، اور جب محمد کی صدائیں مکہ کی وادیوں سے ٹکرا رہی تھیں، نہ کوئی محافظ نہ کوئی حامی، اور اس وقت ایک اٹھا جس نے کہا اے بے کس رسالت کے پیامی، تو کیوں حسرت آلود نگاہوں سے دیکھ رہا ہے؟ میں تیری مشکل میں تیرا مددگار بنوں گا، تیری مصیبتوں میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ بجلیاں چمکیں گی تو میں مسکرا دوں گا، بادل گرجیں گے تو میں رلا دوں گا، فوجیں بڑھیں گی تو میں بٹھا دوں گا، فوجیں بڑھیں گی تو میں ہٹا دوں گا، اور تیر تیرے اوپر چلیں گے ڈھال میں بن جاؤں گا، تلواریں تیرے لیے بڑھیں گی سینہ سپر میں ہو جاؤں گا، آسمانوں پہ تو جائے گا
زمین کا لنگر میں ہو جاؤں گا، میں صلح میں صاحب قلم ہوں گا، جنگ میں صاحب علم ہوں گا، میں نفاق کے نقشے بگاڑ دوں گا، میں نفاق کے نقشے بگاڑ دوں گا، میں کل کفر کو پچھاڑ دوں گا۔ اب جیسے ہی علی ابن ابی طالب نے یہ اعلان کیا یا محمد مصطفیٰ نے ایک مرتبہ ظاہری نگاہوں سے دیکھا، کمزور نحیف جثہ، دبلی پتلی ٹانگیں، حسرت آلود نگاہوں سے یہ اعلان کر رہا تھا میں تیرا ساتھ دوں گا، مگر جیسے ہی نگاہ نبوت سے دیکھا ایک مرتبہ پیر پرے جبرائیل پہ نظر آئے، پیر پرے جبرائیل پہ نظر آئے، ہاتھ خیبر کے در پہ نظر آئے، قدم عظمت کا لنگر نظر آئے، سینہ علم کا سمندر نظر آئے، گفتار دیکھی تو کل قرآن نظر آیا، رفتار دیکھی تو کل ایمان نظر آیا۔ رفتار دیکھی تو کل ایمان نظر آیا۔ اب جیسے ہی پیغمبر نے ایک مرتبہ ظاہری نگاہ سے دیکھا، کمزور جسم والا، نحیف جثے والا، دبلی پتلی ٹانگوں والا، نگاہیں حسرت آلود ہیں، یہ اعلان کر رہا ہے، مگر جیسے ہی نگاہ نبوت سے دیکھ رہے ہیں، ہاتھ در خیبر پہ نظر آئے، پیر پر جبرائیل پہ نظر آئے، سینہ علم کا سمندر نظر آئے۔ اب سینہ علم کا سمندر نظر آئے، گفتار دیکھی تو کل قرآن نظر آیا، رفتار دیکھی تو کل ایمان نظر آیا۔ ایک مرتبہ محمد مصطفیٰ نے مسکرا کر فرمایا، پھر تو ہی مجھ محمد کا وزیر ہے، ان مومنوں کا امیر ہے۔ ان مومنوں کا امیر ہے۔ یہ اعلان ہو گیا اور ہم اس عشیر کے میدان میں تو نہیں تھے، اس لیے کہ وہاں پر تو سارے کے سارے بنی عبد المطلب جمع تھے، مگر تاریخ کی کھڑکی سے ہم دیکھ رہے تھے۔ یہ اعلان ہوا، اب ہم نے کلمہ پڑھنا تھا۔ جیسے ہی یہ کہتے ہوئے سنا قولو لا الہ الا اللہ، ہم نے کلمہ پڑھنا شروع کیا، لا الہ الا اللہ۔ ہم ساری زندگی اسی کلمے پہ رہتے، اس سے آگے کچھ نہ کہتے، مگر جب انہوں نے کہا کہ میں اس کی طرف سے رسول بن کے آیا ہوں، ہم نے اس شخصیت کا 40 سال کی زندگی کو دیکھا، ہم نے بے ساختہ کہا محمد الرسول اللہ۔ جب اس نے کہا کہ جو میری اس کام میں مدد کرے گا، وہاں سے علی بولے، یہاں سے ہم بولے، ہم نے کہا علی ولی اللہ۔ زندگی بھر کلمہ تو پڑھا ہم نے، یہاں سے عشیر سے دین حق کی ابتدا ہے، غدیر کے میدان میں دین کا اختتام ہو رہا ہے، دین مکمل ہونے کے لیے جا رہا تھا، اور ہم ابھی اسی کشمکش میں تھے کہ جو ساری زندگی ہم نے پڑھا ہے کیا صحیح ہے یا کہیں پر ہم سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی۔ پھر ہم غدیر کے میدان میں بھی گئے، تاریخ کے اوراق کو پلٹا، اس لیے کہ وہاں پر موجود تو نہیں تھے۔ ایک ہم نے دیکھا یہی مصطفیٰ ہے جس نے عشیر میں اعلان کیا تھا، آج غدیر کا ممبر سجا کر علی کو ساتھ کھڑا کر کے اس نے کہا اللہ مولایا، ہم نے کہا لا الہ الا اللہ۔ وہ کہہ رہا تھا انا مولا المؤمنین، ہم نے کہا محمد رسول اللہ۔ اس نے علی کا بازو بلند کر کے نہیں، علی کو اٹھا کر دکھا کر کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، ہم نے بے ساختہ کہا علی ولی اللہ۔ ادھر خطبہ تمام ہوا، یہاں کلمہ تمام ہوا، یا ایک مرتبہ جبرائیل نازل ہوئے، قرآن کی آیت کے ساتھ آئے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ گویا پروردگار کہنا یہ چاہتا ہے حبیب
ہم تیرے علی کی ولایت کے اعلان پر اپنا دین مکمل کر رہے ہیں۔ ہم تیرے علی کی ولایت کے اعلان پر اپنا دین مکمل کرتے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا میرے پاس دامن وقت میں گنجائش کتنی ہے، تو سامعین گرامی قدر میں کوشش کروں گا بالکل مختصر وقت میں اس ولایت کو سنبھالنا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ ولایت ہمیں ہمارے بزرگوں کے توسط سے ہمارے سینوں میں منتقل ہوئی ہے، تو ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اسے اپنی نسلوں میں منتقل کریں۔ اس ولایت کو بتانے کے لیے، اس ولایت کو بچانے کے لیے، اس ولایت کو پہنچانے کے لیے، اس کو سنبھالنے کے لیے دنیا بڑی بڑی مصیبتوں سے گزری ہے۔ میں ایک خاتون ہے کہ جس کے چند جملے آپ کی سماعتوں کے حوالے کر کے منزل مصائب کی طرف آ جاؤں گا۔ اس کا نام ہے ام فروا۔ باتیں تو بہت ساری ہیں مگر میرے خیال میں آپ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ ام فروا علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان کرتی، اور یہ خاتون ہے، گھروں میں جاتی، عورتوں کو بتاتی حق علی کیا ہے، یہ خلافت علی کا حق ہے جسے غصب کیا گیا، یہ بتاتی۔ اور اس نے بڑی مشکل پیدا کر لی حکومت وقت کے لیے۔ جب حکومت کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ یہ خطرے سے خالی نہیں ہے تو یہ مستور، مگر یہ ہمارا کام خراب کر رہی ہے، اسے بلایا گیا۔ یہ آئی اور اس نے پوچھا کیوں بلایا؟ کہا تو جو کام کر رہی ہے وہ چھوڑ دے۔ اس نے کہا کہ جس سینے میں علی کی ولایت ہے موت قبول کی جا سکتی ہے مگر علی نہیں چھوڑا جائے گا۔ اس نے کہا مجھے بتا امام ہے کون، امام کون ہوتا ہے؟ یہ کہنے لگی امام وہ ہوتا ہے جو مشرق کی خبر بھی جانتا ہو، مغرب کا علم بھی جس کے پاس ہو، صبح کو کیا ہوگا اسے پتا ہو، رات کیسی گزرے گی وہ جانتا ہو، دنیا وما فیہا کی خبریں جس کے پاس ہوں وہ امام ہے۔ اس نے کہا پھر مجھے امام تسلیم کرو۔ یہ کہنے لگی تجھے تو چند لوگوں نے مل کر بنا کر بٹھا دیا ہے، جب ان کی مرضی نہیں رہے گی وہ تجھے اتار دیں گے۔ اس نے اگلا جملہ کہا، میں بڑی تیزی سے گزر رہا ہوں، کوشش کروں گا کہ یہ بات جلد مکمل کروں۔ اس نے اگلا جملہ کہا، کہنے لگا میں پروردگار کی طرف سے منتخب شدہ ہوں۔ اس نے ایک مرتبہ اس کے منہ پہ کہا تو جھوٹ بولتا ہے۔ وہ پریشان ہوا، یہ کہنے لگی اگر تو پروردگار کی طرف سے منتخب شدہ ہے تو پھر قرآن کی آیت لا کر دکھا۔ کہنے لگا امام تو میں ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے تیری ولایت کا اعلان میں کروں گی مگر ایک سوال کا جواب تو دے گا۔ یہ خوش ہوا کہ ممکن ہے آج کا سوال جس کا جواب ہمیں بھی آتا ہو، ورنہ دنیا نے تو ہمیشہ یہی کہا ہے لولا علی لہلک فلاں، لیکن آج بڑے دل کے ساتھ بڑے جگر کے ساتھ کہا تو سوال کر۔ اس نے کہا مجھے بتا آسمانوں کے نام کتنے ہیں؟ کہنے لگا یہ تو صرف خدا کے پاس ہے علم اس کا۔ اس نے کہا صرف خدا کے پاس نہیں ہے، خدا نے اپنی کتاب مبین کے اندر جسے امام مبین کہا ہے نا اس کے پاس بھی ہے، اور جنہوں نے اس امام مبین کو اپنا پہلا امام مانا ہے ان کے پاس بھی ہے۔
حیران ہوا، کہنے لگا اب تو بتائے گی؟ کہنے لگی میں مستور ہوں، تیرے حق میں گستاخی ہوگی، تو اس وقت کا حاکم ہے، میں تجھے نہیں بتاؤں گی۔ جیسے ہی اس نے کہا نا میں نہیں بتاؤں گی، کہنے لگا اگر نہیں بتائے گی تو قتل کر دوں گا۔ جیسے ہی اس نے نام سنا کہ میں قتل کر دی جاؤں گی، قالت اب القتل تحددنی، تو مجھے قتل سے ڈراتا ہے۔ ہم جب جرم علی سے محبت کا ہونا پھر قتل کو دھمکی سمجھ کر نہیں، چیلنج مان کے قبول کرتے ہیں۔ کہنے لگی قتل تو کر دے گا، قتل میں ہو جاؤں گی، اور اس بات پہ کوئی ندامت نہیں ہے کہ عشق علی میں قتل ہو جائے کوئی، لیکن اس سے پہلے تو میرے سوالوں کے جواب سن لے۔ پہلے آسمان کا نام ہے ایلول، دوسرے کا نام ہے زیلول، تیسرے کا نام ہے زنبول، چوتھے کا نام ہے سحقوم، پانچویں کا نام ہے معین، چھٹے کا نام ہے ماحیز، اور ساتویں کا نام ہے ایوس۔ اب اس نے کہا مجھے بتا میری ولایت میں اور علی کی ولایت میں فرق کیا ہے؟ جب یہ سوال ہوا ایک مرتبہ مسکرائی، کہنے لگی سارے درباریوں سے خطاب کر کے تم نے سنا اس نے مجھ سے کیا سوال کیا؟ یہ پوچھ رہا ہے کہ میری ولایت میں اور علی کی ولایت میں فرق کیا ہے، تو پھر سنو آج ام فروہ سے بت پرست کیا جانے، خیبر شکن کی ولایت کیا ہے۔ جب یہ کہا تو اس نے کہا اب مجھے بتا تو علی کو کیسا جانتی ہے؟ کہنے لگی مطلب کی بات پہ تو تم اب آئے ہو، جب پوچھنا یہی تھا تو اتنا لمبا مقدمہ بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ علی کو میں کیسا جانتی ہوں؟ پھر سنو، ہوا امام الائمہ، ہوا ابو الائمہ، سردار اولیاء، سردار بزرگان خدا، مالک قصر حل عطا، محبوب لا فتح، سردار بزرگان خدا، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، کفء فاطمۃ الزہرا، مالک ارض و سما، من اشرک بنور ربہ الارض والسما، من اشرک بنورہ الارض والسما، ابو الحسن، ابو السبتین، امام الاولین والآخرین، امام المتقین، امام الزاہدین، امام السالکین، امام الراکعین۔ اب اس نے کہا سنو میں علی کو کیسا جانتی ہوں، ولایت اور امامت کا پہلا تاجدار علی، پیکر شرافت علی، مجسمہ طہارت علی، وارث انما علی، میرا پہلا امام علی، میرا جسم علی، میری جان علی۔ یا علی، یا علی۔ جیسے یہ سنا پریشان ہو گئے کہ یہ ہٹنے والی نہیں ہے۔ ساتھ والے نے مشورہ دیا اسے یہیں پہ قتل کر دو تو گزارا ہو جائے گا، ورنہ بات کھلتی کھلتی بہت دور تک جائے گی، ایسا نہ ہو کہ یہ سارا سلسلہ خراب کر دے۔ کابینہ نے فیصلہ کیا، میٹنگ ہوئی، اسے قتل کر دیا گیا۔ جب قتل ہو گئی، علی ابن ابی طالب ابھی مدینہ میں نہیں ہے، جیسے ہی امیر المؤمنین واپس پہنچے، امیر المؤمنین کو خبر دی گئی آپ کی چاہنے والی، آپ کی ولایت کا اعلان کرنے والی ام فروہ کو قتل کر دیا گیا۔ اب علی ابن ابی طالب اس کی قبر پہ آئے، مد یدہ الی السماء وقال اللہم یا محیی النفوس احیی لنا ام فروہ حتی عبرتا لمن عصاک۔ اے میرا پروردگار، تو جو موت کو زندگی میں بدل دیتا ہے، علی آج اپنے معصوم لبوں سے دست ہوا کو بلند، دست دعا کو ہوا میں بلند کر کے کہہ رہا ہے تو اسے زندہ کر دے تاکہ یہ دنیا کے لیے عبرت بن جائے۔ عیسیٰ اگر زندہ کرے تو دنیا مانتی ہے، علی کی بات آئے
تو بلڈ پریشر لو ہوتا ہے، مگر یہ نصیب کی بات ہے، تو اسے زندہ کر۔ جیسے ہی ابھی دعا کے الفاظ ختم نہ ہوئے تھے کہ یہ زندہ ہوئی، قبر سے باہر آئی۔ قوم میں فروا بتا کیوں قتل کیا گیا؟ کہنے لگی مولا آپ سے محبت جرم تھا میرا۔ حالات اپنے ہوں، سارے سننے والے اپنے ہوں، سیکورٹی صحیح ہو، انسان مطمئن ہو، سردی اور گرمی کے انتظام میں، علی پڑھنا بھی آسان ہے، علی سننا بھی آسان ہے۔ اندازہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب یہ سمجھ آ رہی ہو اب میں قتل کر دیا جاؤں گا۔ اجر بھی زیادہ ہے جو ایسے مقام پر علی پڑھے گا، ان حالات میں کوئی پڑھے گا تو اجر کم ہے اس کی نسبت کہ جو ان حالات میں پڑھے گا۔ ام فروا بتا مولا آپ کی محبت تھی جو جرم تھا میرا۔ پھر ام فروا تو نے اختیار استعمال نہیں کیا، وجہ کیا تھی؟ کیوں؟ کیا کہتے تھے؟ کہنے لگی مولا چاہتے وہ یہ تھے کہ میرے ساتھ سودا کر لے۔ ام فروا کیسا سودا؟ کہا یا علی وہ چاہتے تھے میں بت شکن کی ولایت دے کر بت پرستوں کی ولایت لے لوں۔ پھر ام فروا کہا مولا بات آپ کے سامنے ہے، قتل ہونا منظور تھا، علی دینا منظور نہیں تھا۔ ام فروا تو نے اختیار استعمال نہیں کیا؟ نہیں یا علی اختیار استعمال نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگی یا علی اس لیے نہیں کیا، میں جانتی تھی میں قتل ہو جاؤں گی، آپ آئیں گے، آپ میری قبر پہ آئیں گے، آپ مجھے قبر سے باہر اٹھائیں گے تاکہ دنیا دیکھے گی کہ چوراہوں پر پیدا ہونے والوں کی ولایت اور ہوتی ہے، کعبے میں پیدا ہو کر دلوں کی دھڑکن بننا اور ہوتا ہے۔ ایسے نہیں ایک مرتبہ میسم زبان بن کر، کمبر مزاج بن کر، سلمان طبیعت بن کر، یہاں سے لے کر آخری بندے تک کلیجے کی پوری طاقت کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ حیدری۔ اب اس کے بعد دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، موقع ملا تو کل یہیں سے بات شروع ہوگی یا اس موضوع کو چھوڑ کر ہم آگے بڑھیں گے۔ آج تو بس اتنا ہی کہ آپ جو علی سن رہے تھے اس علی کا بیٹا سفر میں ہے۔ اور اس کی قدر کیا ہے، اس کی قیمت کیا ہے، یہ رسول نے بتایا ہمیں۔ حسین رسول کو پیارا کتنا ہے صرف ایک جملہ سن لو۔ ایک مرتبہ پیغمبر سفر سے واپس پلٹے، تھکے ہوئے تھے۔ ام سلمہ سے فرمایا ام سلمہ میں تھکا ہوا ہوں، میں سفر سے ابھی واپس آیا ہوں۔ ام سلمہ کوئی آئے نا مجھ سے ملنے کے لیے اسے روک دینا۔ یہ جملہ کہا پیغمبر نے، حجرے کے اندر چلے گئے، دروازہ بند ہو گیا۔ عزادارو بی بی کہتی ہیں تھوڑی دیر گزری تھی کہ یہ ہاشمی شہزادہ خرامہ خرامہ کرتے ہوئے بڑے آہستہ آہستہ کے ساتھ اور پروقار طریقے سے محمد کی حویلی میں داخل ہوا۔ ایک مرتبہ سوال کیا نانی میرے نانا سفر سے واپس آ گئے ہیں؟ بی بی نے کہا ہاں یا حسین تیرے نانا سفر سے واپس آ گئے ہیں۔ کہا نانی میں ملنا چاہتا ہوں۔ کہا نہیں یا حسین تیرے نانا نے فرمایا ہے کہ میں تھکا ہوا ہوں، کوئی بھی آئے اسے روک دینا۔ ایک جملہ کہا جس نے ہمیں رلا دیا۔ کہا نانی کیا میرے نانا نے یہ بھی کہا تھا
حسین بھی آئے تو واپس کر دینا۔ حسین بھی آئے تو اسے روک دینا۔ عزاداروں، ایک مرتبہ کہا نہیں یا حسین، تیرے نانا نے یہ تو نہیں کہا تھا، مگر اتنا کہا ہے کوئی آئے اسے روک دینا۔ اب حسین انہی قدموں پہ واپس پلٹے اور یہ کہنے لگے آج نانا تھکے ہوئے ہیں، آج نانا حسین سے نہیں ملیں گے۔ جب یہ جملے پیغمبر کے کانوں پہ پڑے، ایک مرتبہ بی بی کہتی ہیں اچانک حجرے کا دروازہ کھلا، میں نے دیکھا پیغمبر کے دوش پہ آبا نہیں تھی، پاؤں میں نالین نہیں تھی، پیغمبر کے سینے کے بٹن کھلے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ کہا ام سلمہ تو نے میرا حسین بھی واپس کر دیا۔ اجرکم علی اللہ، تو نے میرا حسین بھی واپس کر دیا۔ بی بی فرماتی ہیں پیغمبر دوڑ کر گئے، پیغمبر نے اپنے حسین کو اٹھا کر حجرے میں لائے، پیغمبر لیٹ گئے اپنی مسند پہ، اپنے سینے پہ اس حسین کو سلا کر کہتے ہیں، بی بی کہتی ہے میں دیکھ رہی تھی پیغمبر کبھی حسین کے لبوں کا بوسہ دیتے تھے، کبھی حسین کے رخسار چومتے تھے، کبھی حسین کے سینے پہ بوسہ دیتے تھے، پھر سلام کر کے کہتے تھے ہونا یا حسین، ہونا یا حسین، حسین تیرے سونے کے لیے مجھ محمد کا سینہ حاضر ہے۔ عزادارو یہ حسین ہے، یہ سفر میں ہے۔ میں بس چند جملے کہوں گا۔ ایک مقام پر جب پہنچے نگاہ امامت سے دیکھ رہے ہیں کہ کوفے کے حالات کیسے ہیں۔ مسلم جسے سفیر بنا کر بھیجا تھا، مسلم کی جنگ بھی یقیناً دیکھ رہے ہیں۔ طوا کے گھر تھے نا جب مسلم، اور آ گئی تھی فوج اور مسلم گھر سے باہر نکل رہے تھے۔ طوا نے کہا مولا آپ گھر سے باہر نہ نکلیے، آپ گھر کے اندر رہ کر زیادہ بہتر طریقے سے جنگ کر سکتے ہیں۔ عجب نہیں، مسلم نے کہا ہو ہم ہاشمیوں کی غیرت گوارا نہیں کرتی، کوئی ہماری وجہ سے کسی کی دہلیز کو پار کرے گا۔ میں کہوں گا مسلم کاش آپ ہوتے شام غریباں کے اندر، ایک مرتبہ اعلان ہو رہا تھا آپ لوٹو تبرکات علی و بطول کو، آپ محمد کی بیٹیوں کے خیموں کو جلا دو۔ عزادارو محمد کی بیٹیوں کے خیموں کے جلنے کا نام آیا نا، علی کی عالمہ غیر معلمہ بی بی، علی کی عالمہ غیر معلمہ بیٹی ایک مرتبہ سید سجاد کی خدمت میں آ گئی، آ کر کہنے لگی سجاد بیٹا اٹھ تو بتا، اب خیموں کو آگ لگ چکی ہے، یہاں پر مجھے بتا زینب جل کر مر جائے یا خیموں سے باہر نکل جائے۔ جب یہ جملہ کہا نا کہ علیکن بالفرار، زہرا کا خانوادہ اس طرح سے بکھرا جس طرح سے تسبیح ٹوٹتی ہے تو دانے بکھر جاتے ہیں۔ عزادارو مسلم نے جنگ کرنا شروع کی، بڑی جنگ کی، اتنی کی کہ 2 یا 3 مرتبہ اس سالار نے ابن زیاد کی طرف قاصد بھیجا کہ تو فوج اور بھیج۔ اس نے سوال کیا مجھے بتا لڑنے والے کتنے ہیں؟ کہنے لگا لڑنے والا ایک اکیلا مسلم ہے۔ کہتا ہے ایک مسلم ہے تو اتنی فوج منگوا رہے ہو؟ اس نے کہا تو نے کوفہ کے کسی سبزی فروش کے ساتھ لڑنے کے لیے نہیں بیٹھا، یہ ہاشمی شہزادہ ہے۔ کہنے لگا اگر اس کے ساتھ عباس ہوتا تو تمہارا کیا بنتا؟ یہاں یہ مسلم ہے جو عباس کو پکار رہا ہے، ایک مرتبہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر یاد کر رہے ہیں کوفہ والو اگر میرے ساتھ عباس ہوتا، اگر میرے ساتھ علی اکبر ہوتا میں تم سے پوچھتا جان کیسے کی جاتی ہے۔ عزادارو ایک مرتبہ وہاں عباس امام حسین کے ساتھ تڑپ رہے ہیں، حسین کی پریشانی کو دیکھ کر عباس سمجھ گئے کہ معاملہ کہیں نہ کہیں پہ خراب ضرور ہے۔ عزادارو یہاں سے حسین دیکھ رہے ہیں، وہاں سے مسلم لڑ رہے ہیں۔ مسلم کو دھوکے کے ساتھ گرفتار کیا گیا۔ جب گرفتار کر لیا نا، مرتبہ ابن زیاد کے سامنے لایا گیا۔ کسی نے کہا مسلم تو امیر کو سلام نہیں کرے گا؟
مسلم نے بڑا پیارا جملہ جواب دیا، کہا مالی امیر سوى الحسین، میرا کوئی امیر نہیں ہے سوائے بطول زادے کے، اور دیکھو حسین بطول کا بیٹا کریم کتنا ہے۔ کہا تو نے مجھے اس وقت میں امیر کہا ہے نا، میں کسی کا قرض نہیں رکھتا، کوئی مانگنے والا بھی میرے در پہ آ جائے نا، میں اسے خالی نہیں پلٹاؤں گا، تو پھر میرا مسلم ہے۔ آج کے بعد دنیا غریب حسین کہے گی، امیر مسلم کہے گی۔ عزادارو، ایک مرتبہ جب دارالامارہ کی چھت پہ لایا گیا نا، یا وہاں سے حسین پریشان ہے، جب حسین خاموش ہے نا، ایک عالم دین کا جملہ ہے کہ حسین ایسے رو رہے تھے کہ جیسے کوئی اندر اندر سے گھٹ گھٹ کے روتا ہے، کہ بی بی آئی، کہا حسین تو چپ کیوں ہے؟ حسین نہیں بولے۔ کہا حسین مجھے بتا، میں تیری شریکت الحسین بہن ہوں، میں کربلا کے ہر کام میں تیرے ساتھ شریک ہوں، ماں کا جنازہ اٹھا میں اس غم میں تیرے ساتھ تھی، حسن کے جنازے سے تیر میں نے اپنے ہاتھوں سے نکالے ہیں، بابا کو ضربت لگی تھی میں تیرے ساتھ تھی، تو نے مدینہ چھوڑ دیا، زینب مدینہ چھوڑ آئی، تو مکہ سے آ گیا، میں تیرے ساتھ مکہ سے آ گئی، حسین بتا تو خاموش کیوں ہے؟ کہا رقیہ اجڑ رہی ہے، مسلم کا آخری وقت ہے۔ عزادارو، مسلم کا آخری وقت یہ پتہ چلا نا جب حضرت عباس کو ایک مرتبہ کہا مولا مجھے بھیج دے کوفے ایاز امامت سے، کہا نہیں عباس ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں آ رہے، کہا مولا میں مسلم کا لاشا وصول کروں گا۔ ایک مرتبہ ایاز امامت سے اپنی انگشت امامت کو جب بلند کیا نا، تو جیسے ہی عباس نے دیکھا، کہا اب مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا دیکھا؟ ایک برقے والی بی بی ہے، جھولی پھیلا کر کھڑی ہے، آ میرا مسلم میں بقیہ سے تجھے لینے کے لیے آ گئی ہوں۔ عزادارو، اسی وقت ایک قاصد بھی آیا جو مکہ سے، جو کوفہ سے آ رہا تھا، بتا تجھے کوفہ کی کوئی خبر ہے تیرے پاس؟ اس نے کہا ہاں میرے پاس خبر ہے۔ کہنے لگے بتا کیا خبر ہے؟ کہا جب میں آ رہا تھا نا، مسلم کے لاشے میں اور ہانی کے لاشے کے اندر رسیاں ڈال کر کوفہ کی گلیوں میں پھرایا جا رہا تھا۔ عزادارو، یہ اب سے 4 دن پہلے کی بات ہے۔ ہمارے ایک انتہائی واجب الاحترام سید زادہ، ہمارا دوست، ہمارا بھائی، ہر حوالے سے واجب الاحترام، ہر دل عزیز شخصیت اس دنیا سے گئی ہے۔ ایک کار حادثے میں ان کا انتقال ہوا، سید سفیر سجاد شیرازی نجفی صاحب کا، اور یہ اتفاق کی بات ہے کہ جہاں ان کا انتقال ہوا وہ جگہ میرے گھر سے قریب ہے۔ میرے والد محترم بھی اس جنازے میں موجود تھے۔ جب کوئی اس دنیا سے جاتا ہے تو یہ دنیا کی رسم ہے، یہ دستور زمانہ ہے، لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، کوئی کہتا ہے چارپائی لے کر آ جاؤ۔ میں ایک ایک پل پل کی خبر لے رہا تھا جو میرے دوست کے ساتھ، میرے بھائی کے ساتھ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ میری فیملی کے زیادہ تر بندے اس جنازے میں بھی شریک تھے جو وہاں موجود تھے۔ عزادارو، سید زادے کا جنازہ بھی اٹھا، ہم نے بڑے احترام کے ساتھ اس کو کفن بھی دیا، اسے غسل بھی دیا، اس کا جنازہ بڑے احترام کے ساتھ اس کے ورثاء کے حوالے ہم نے کر دیا۔ عزادارو، یہ دستور زمانہ ہے، جب کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے نا، انسانیت بھی کہتی ہے کہ میت کا احترام کرو، اس کو دفناؤ، اس کو کفناؤ، اس کا جنازہ پڑھو۔ اور یہ سید تھا، یہ سید زادہ تھا، اس کے ساتھ ایک رشتہ بھی تھا، ہم نے پورے احترام کے ساتھ اس کے لاشے کو، اس میت کو، اس کے ورثاء کے حوالے بھی کیا، مگر یہ سارے کام پہلے خود کیے پھر ان کے حوالے کیا۔ آؤ، یہ دستور زمانہ تھا جو مسلم کے ساتھ کیا کر رہا تھا۔ عجیب غربت ہے حسین کی اور حسین کے خاندان کی۔ جیسے ہی مسلم کا لاشا گرانا، کوئی کہتا ہے رسیاں لے آؤ،
مسلم کے پاؤں میں ڈال کر ایک مرتبہ لاشے کو کوفے کی گلیوں میں گھمانا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔